السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے واپسی کا سفر شروع کر لیا ہوا اپنے اتحادیوں کی طرف۔ معاہدہ ہو گیا ہے، ڈیل ہو گئی ہے مولانا صاحب کی۔ ایان علی بھی منظر عام پر آ گئی ہیں، اور ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب کے دونوں صاحبزادے حسن نواز اور حسین نواز صاحب پاکستان واپس آ گئے ہیں۔ مفرور قرار دیے گئے تھے، ان کے اریسٹ وارنٹ تھے، وہ معطل ہوئے اور اب وہ پاکستان واپس آئے، لاہور پہنچے، اور انہوں نے پھر 2 روز کے بعد یعنی 14 مارچ کو عدالت میں پیش ہونا ہے۔ آصف زرداری اور محسن نقوی نے ایک ہی اعلان کیا ہے، ایک جیسا اعلان۔ ویسے بھی آصف زرداری صاحب محسن نقوی کو اپنا برخوردار مانتے ہیں، محسن نقوی بھی اسی طرح ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن ایک ہی اعلان دونوں نے کیا ہے۔ انہوں نے صدر بننے کے بعد اور انہوں نے وزارت داخلہ کا قلمدان سنبھالنے کے بعد۔ اب جو وزارت داخلہ کا قلمدان ہے محسن نقوی کے پاس، وہ بھی انہوں نے سنبھالا نہیں تھا تو عمران خان صاحب کے اوپر، بلکہ سنبھال تو لیا تھا، حلف ہو گیا تھا، عمران خان کی ملاقاتوں پر پابندیاں لگ گئیں۔ اب وہ جو چیخ رہے تھے پھر ٹھیک ہی چیخ رہے ہوں گے، حالانکہ وہ ملاقاتوں کا معاملہ جو ہے وہ پنجاب حکومت سے اس کا تعلق ہے، اور پنجاب حکومت ظاہر ہے مریم نواز کے پاس ہے۔ تو خیر اس پر پہلے ویلاگ کر لیا، اب اگلے ویلاگ پر بھی اس میں کافی ساری ڈیولپمنٹس ہیں، وہ بات کریں گے۔ لیکن اب جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں۔ حکومت سازی کا عمل تقریباً مکمل ہو چکا ہوا ہے۔ مرکز، پنجاب، خیبر پختونخوا اور آج سندھ میں بھی کابینہ نے، 9 رکنی کابینہ نے حلف لے لیا۔ قلمدان بھی تمام تر سونپ دیے گئے ہیں۔ وہی پرانے وزیر سندھ کابینہ کے، ایک آدھ نیا چہرہ، اور اگلے مرحلے میں مزید کچھ چہرے آئیں گے، کچھ پرانے کچھ نئے۔ تو سندھ کابینہ کس طرح کی ہے اس پر بات کریں گے، اور جو فوکس ہے ایک وہ ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کا۔ اور ایان علی منظر عام پر آئیں، کیوں آئیں، کیسے آئیں؟ آپ بھولی بسری ایک ماڈل، ایک زمانے میں بہت زیادہ تنازع کھڑا ہوا تھا، اور چودھری نثار علی خان صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر تقریریں کی تھی۔ تو ایان علی منظر عام پر آ گئیں، آصف زرداری صاحب ایوان صدر میں ہیں، چودھری نثار علی خان کا پتہ نہیں مل رہا وہ کدھر ہے۔ اور بہرحال چودھری نثار علی خان نے تو بہت سے لوگوں کو تنگ کیا تھا، بہت کچھ کیا تھا، لیکن بہرحال اب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں غفور حیدری صاحب، انہوں نے پیپلز پارٹی کے دفتر آ کر اسلام آباد میں ملاقات کی یوسف رضا گیلانی صاحب سے، جو قومی اسمبلی میں سینٹ کے امیدوار ہیں۔ 14 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، اور وہاں پر نیئر بخاری صاحب بھی تھے اور دیگر قائدین بھی تھے۔ اور ملاقات کے بعد یہ طے پایا کہ پیپلز پارٹی اور JUIF جو ہیں وہ مل کر سینٹ کا الیکشن لڑیں گے، اور قومی اسمبلی میں JUIF یعنی مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت یوسف رضا گیلانی کو سینٹ کے لیے ووٹ کرے گی۔ اب آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض تھے، روٹھے ہوئے تھے، انہوں نے وزیر اعظم کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، کسی کو ووٹ نہیں دیا۔ صدر کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ آصف زرداری صاحب سے وہ ناراض نہیں تھے، لیکن صدر کے الیکشن کا ووٹ بھی انہوں نے کسی کو نہیں دیا۔ وہ جو بلوچستان کی حکومت سازی کے عمل سے مولانا صاحب باہر رہے، وہاں پر مولانا صاحب اگر حکومت کا حصہ بنتے حکومت سازی کے عمل کا، تو وہاں پہ مولانا صاحب کو اچھا خاصا شیئر مل سکتا تھا۔ اور لیکن مولانا صاحب نے یا غفور حیدری صاحب نے تب رابطہ کیا تھا مسلم لیگ نون کے ساتھ جب سارے معاملات طے ہو گئے تھے۔ تو یہ ایک سیاستدان جو ہوتے ہیں نا وہ کھڑکی کھلی رکھتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب میں، آصف زرداری میں، نواز شریف میں یہ فرق ہے عمران خان سے، وہ کھڑکیاں بند رکھتے ہیں، دروازے بند، بوئے باریاں ساریاں بند، کہیں سے ہوا کا جھونکا آتا ہے نہ کہیں سے صحیح اطلاع آتی ہے۔ پھر وہ کنویں کے مینڈک کی طرح وہ یوں آسمان کی طرف جب دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا یہی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک کھڑکی کھلی رکھی ہوئی تھی۔ اب یہ آغاز ہے، اور آگے چل کے جیسے ہی ماہ رمضان ختم ہوگا یا اس دوران ہی ماہ رمضان کا جو ایک وقفہ ہے اس میں انگیجمنٹس ہوں گی ان کے آپس میں۔ وزیر اعظم ہاؤس میں کوئی افطار ڈنر ہوگا تو مولانا صاحب مدعو ہو جائیں گے، ایوان صدر میں افطار ڈنر ہوگا تو مولانا صاحب مدعو ہو جائیں گے، وہاں پہنچیں گے، رابطے ہوں گے۔ شکریہ ادا کرنے کے لیے آصف زرداری صاحب ہو سکتا ہے ان کے پاس چل کر جائیں، وزیر اعظم صاحب ایک اور وزٹ کر لیں، اس طرح رابطے ہوں گے۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب جن کو لے کر یہ کہا جا رہا تھا، کل بلکہ فواد چودھری نے بھی کہا نا کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب نے اگر تحریک چلائی تو ان سے نہیں سنبھالے جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو یہ جو سیاستدان ہے تحریک چلانے کی طرف شاید نہ جانے دیں، مطلب سیاستدان ہے نا، نیگوشیٹ کریں گے، کہیں گے بیٹھ جائیں مولانا صاحب، جو آپ کے تحفظات ہیں، جو گریونسز ہیں سن لیتے ہیں، ہم اب حکومت ہیں، ہم حل کرتے ہیں اس کو، مولانا صاحب بیٹھ جائیں گے۔ تو مولانا صاحب شروع میں ظاہر ہے، میں نے کئی بار کہا ہے کہ ان کو زیادہ جو تھا نا
ناراضگی یا زیادہ ان کو تحفظات یا غصہ وہ نواز شریف صاحب کے رویے پر تھا. تب پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ قریب ہوئے ہیں. پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مرکزی حکومت میں اتحادی ہیں. بے شک پیپلز پارٹی نے کابینہ شیئر نہیں کی، لیکن پیپلز پارٹی ہے تو حکومت کا حصہ ہی، حکومتی بینچز پر بیٹھے ہیں. تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو کسی طرح وہ منا لیں گے اور معاملات آگے جائیں گے. اور ایک اور چیز جو تحریک انصاف کا جو پارلیمنٹ کا ورژن ہے، سنی اتحاد کونسل، اس کے متعلق بھی اب ایک مقدمہ آ گیا ہوا عدالت میں. عدالت میں عرضی ڈالی گئی ہے، پٹیشن ڈالی گئی ہے مولوی اقبال حیدر کی طرف سے کہ بھئی یہ اس جماعت کو پارلیمانی حیثیت نہیں دی جا سکتی، یہ لیگل ہوگا اگر اس کو، اور انکانسٹیٹیوشنل ہوگا، غیر آئینی ہوگا اگر سنی اتحاد کونسل کو پارلیمانی جماعت کی حیثیت دی گئی. تو پٹیشن انہوں نے دائر کی ہے. اگر ان کو پارلیمانی حیثیت نہیں ملتی تو پھر سوچیں، پھر کبھی امکان ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اپوزیشن لیڈر بن جائیں. ہو سکتا ہے نا بھائی. مطلب اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس وہاں پر اپوزیشن میں وہ آزاد ارکان کے بعد جو سب سے زیادہ نمبر ہے مولانا صاحب کا ہے، تو آزاد ارکان تو اپوزیشن تو کسی پارلیمانی گروپ کو مل سکتی ہے نا، کسی آزاد رکن کو تو نہیں مل سکتی. میرا خیال ہے یہ بڑا سوال اٹھے گا، پیدا ہوگا. تو بہرحال اچھا، اب ایک تو یہ ہے کہ مولانا صاحب کی کسی طرح واپسی ہو رہی ہے. دوسری چیز واپسی ہوئی ہے حسین نواز اور حسن نواز صاحب، جو نواز شریف صاحب کے صاحبزادے ہیں. غالباً 7 سال بعد وہ واپس آئے ہیں. ان کے اوپر 3 ریفرنسز تھے. وہ 2017 سے پہلے ہی ملک سے باہر تھے، وہ برطانوی شہری ہیں، اور ان کے اوپر جو 3 مقدمات تھے ان میں وہ دائمی مفرور قرار دیے گئے تھے. ابھی یہ 6 مارچ کو انہوں نے عدالت میں ایک درخواست دائر کی تھی ضمانت کی، احتساب عدالت میں، اور کہا تھا کہ ہم واپس آنا چاہ رہے ہیں، ہم عدالت میں آ کر سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا ہمارے دائمی وارنٹ معطل کریں اور ہمیں راہداری ضمانت دی جائے تاکہ ہم عدالت میں پیش ہوں. تو عدالت نے دائمی وارنٹ معطل کر کے ان کی راہداری ضمانت منظور کر لی تھی 14 مارچ تک، یعنی پرسوں تک. تو وہ پہنچیں گے پرسوں، پہنچے، آج لاہور پہنچے. ان کو پروٹوکول کے ساتھ جاتی عمرہ لے جایا گیا ہے. انہوں نے اپنی ہمشیرہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کے ساتھ اپنے والدہ اور اپنے دادا اور اپنے چچا کی قبروں پر وہاں پر فاتحہ خوانی کی، اور اب وہ عدالت جائیں گے. یہ جو حسن اور حسین نواز صاحب ہے، حسن اور حسین نواز صاحب، جی اچھا، یہ اپنی والدہ کی تدفین کے لیے پاکستان نہیں آ سکے تھے. نواز شریف صاحب جیل میں تھے، مریم نواز صاحبہ جیل میں تھیں. یہ کیونکہ ان کے وارنٹ تھے تو یہ باہر تھے. تو جب ان کی والدہ کا انتقال ہوا تھا تو وہ پاکستان نہیں آئے تھے، بلکہ انہوں نے میت وہاں سے بھیج دی تھی، جس کو لے کر طرح طرح کی مطلب جو پی ٹی آئی والے لوگوں نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی، مطلب اس میں ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کا میرا خیال ہے انہوں نے بہرحال نامناسب سے کمنٹس کیے تھے. ان سے ہٹ کے میں ان دونوں صاحبزادوں کے لیے، نواز شریف صاحب کے، کہ ان کو مشکل وقت میں اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے تھا پاکستان میں، تو نہیں تھے. وہ بہن جیل میں ہے، باپ جیل میں باہر بیٹھے ہوئے تھے. یہ چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. بے شک فیملی کے فیصلے کے تحت یہ باہر تھے، یا تو باہر بیٹھ کر سیاسی کردار ادا کر رہے ہوتے، جس طرح بھٹو شہید نے اپنے دونوں بچوں کو کہا تھا، کہ بیٹوں کو کہا تھا کہ آپ باہر چلے جاؤ، اور باہر جا کر پھر انہوں نے وہاں پر پریس کانفرنسز بھی کرتے تھے، انٹرنیشنل کمیونٹی کو متحرک بھی کرتے تھے. بے نظیر جیل میں تھی، نصرت بھٹو جیل میں تھی، وہاں پر ایکٹیو کردار ادا کرتے تھے. تو یا تو وہ کر رہے ہوتے، اور پھر وہ دونوں باہر کے شہری نہیں تھے. یہ دونوں باہر کے شہریوں سے یاد آیا کہ وہ محمد اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ اپنا ہیں ڈچ نیشنل تھے حلف اٹھانے تک. پھر انہوں نے ان کو پاکستانی، کیونکہ ڈچ نیشنل بننے کے لیے، وہاں کی شہریت لینے کے لیے آپ کو پاکستانی شہریت چھوڑنی پڑتی ہے، انہوں نے چھوڑ دی ہوئی تھی. تو ان کو پاکستانی شہری بنایا گیا، اور پھر وزیر ان کو بنایا گیا، تو مشیر بنایا گیا وہ خزانے کا. تو اس پر بھی کنٹروورسی شروع ہو گئی ہے کہ بھئی ایک بندہ جو پاکستانی شہریت ترک کر چکا ہوا تھا، وہ کس طرح پاکستانی میں آ کر خزانے کا وزیر بن سکتا ہے. خاص طور پر فرحت اللہ بابر صاحب جو پیپلز پارٹی کے رہنما ہیں سرکردہ، انہوں نے بھی اس بات پر ٹویٹ کیا. انہوں نے تحفظات کا اظہار کیا. سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ یار شوکت عزیز صاحب آئے تھے، ان کو بھی، اور معین اظہر صاحب، کیا نام تھا ان کا، معین الدین صاحب جو تھے وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم بنائے گئے تھے، وہ بھی اس طرح کے لوگوں کو لا کر جو ہے وہ باہر کے نیشنل جو ہوتے ہیں، جو پاکستانی شہریت ترک کر چکے ہیں، تو ان کو کیسے یہاں پر آ کر ذمہ داریاں دی جاتی ہیں. تو بہرحال یہ سوال ہے. تو حسن اور حسین نواز صاحب آ گئے پاکستان.
اور ظاہر ہے ان کے خاندان نے مشکل وقت دیکھا ہے، لیکن ان کی ذات کے اوپر جو اٹھنے والے سوالات ہیں نا ان کو اگنور نہیں کر سکتے، ان کو وہ اور جائز سوال ہے، اور کبھی نہ کبھی ان کو بہرحال فیملی کہتی ہے کہ جی ہم نے بائی ڈیزائن اپنی ان کو باہر رکھا کیونکہ باہر کاروبار کرتے ہیں، تو بہرحال اچھا ایک یہ معاملہ۔ اچھا دوسرا، آصف زرداری اور محسن نقوی صاحب نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ تنخواہ نہیں لیں گے، زرداری صاحب بطور صدر اور محسن نقوی صاحب بطور وزیر داخلہ۔ جب محسن نقوی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تب بھی نہیں لیتے تھے، آصف زرداری صاحب پچھلے دور میں بھی تنخواہ نہیں لیتے تھے، کہیں جاتی تھی خیرات زکوٰۃ میں۔ تنخواہ نہ لینے سے کیا فرق پڑتا ہے خزانے سے؟ ایک سگنیفیکنٹ اتنا زیادہ نہیں ہوتا، ایک اس کا ایک ذرا سمبولیکلی اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اخراجات کم کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ تنخواہ نہ لینا تو ٹھیک ہے، نہیں لیا تنخواہ، مطلب یہ کتنا فرق پڑے گا؟ 2 4 5 10 لاکھ کا کیا فرق پڑ جائے گا مہینے سے 2 4 10 لاکھ پر؟ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ کیا جو ہمارا ریاستی ڈھانچہ ہے، جو بابو ہیں، جو بیوروکریسی ہے، ان کے اخراجات کم ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ مطلب آپ سوچیں نا کہ 17 وزارتیں ایسی ہیں جو مرکز میں بھی ہیں صوبوں میں بھی ہیں، 300 ارب روپے ان پر خرچ ہوتا ہے، پھر مرکز میں کیوں ہے؟ وہ دے دیں صوبوں کو، یہ سارے بابو فارغ کریں، ان کو کہیں جا کے صوبوں میں سرو کریں۔ ایک بابو کے پاس 5 5 10 10 گاڑیاں ہوتی ہیں فیملی کے لیے الگ، مطلب ایک تو ہوتی ہے نا انٹائٹلڈ، باقی سارا دن گاڑیاں ان کے جانور بھی ڈھو رہی ہوتی ہیں تو بچوں کو بھی ڈھو رہی ہوتی ہیں، تو یہ جو خرچہ ہے اس کو کیسے کم کرنا ہے؟ تنخواہ سے کچھ نہیں ہوگا۔ یہ جو غریب ملک ہے، جو کنگال ہو چکا ہوا ہے، جہاں لوگوں کو روزگار نہیں ہے، کھانے کو روٹی نہیں ہے، یہاں پر اگر آپ صرف صدر صاحب اعلان کر کے بیٹھ جائیں گے کہ جی میں تنخواہ نہیں لوں گا، بلاول بھٹو نے نہیں لی تھی تنخواہیں، بلکہ انہوں نے جب ان کے اوپر الزام لگا تھا کہ جی وہ سرکاری خرچے پر جا کر دورے کرتے تو انہوں نے ایک فگر جاری کروایا تھا کہ جی وہ جب بھی جاتے ہیں تو اپنے خرچے پر جاتے ہیں، باہر جو ان کا اسٹے ہوتا ہے، ان کا اپنا اسٹاف جو ان کا اخراجات، ان کے ٹکٹس وہ اپنے ذاتی اخراجات سے اٹھاتے ہیں، اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے وہ اخراجات اٹھاتے ہیں، لیکن اس سے قومی خزانے پر فرق، اپنا ہماری معیشت پر فرق نہیں پڑا تھا پازیٹیو فرق تب پڑے گا کہ جب اگر آپ قربانی دے رہے ہیں تنخواہ نہ لینے کی تو نیچے بابوؤں کو بھی نا سیدھا کریں، تب جا کر معاملات ہوں گے ٹھیک۔ آصف زرداری، اب آصف زرداری صاحب کو لے کر ایک آپ کو یاد ہوگا ایک ماڈل $50 لاکھ وہ کر رہی تھی اسمگل، اور وہ کس کے تھے بعد میں سب پتہ چل گیا ہوا تھا، بہت سی چیزیں کھل کر آ گئی تھیں، لیکن کیونکہ وہ پکڑی گئی تھیں، مسلم لیگ نون کا دور تھا، نثار علی خان صاحب اس وقت وزیر داخلہ تھے، تو ان کو غصہ تھا وٹت آصف زرداری صاحب پر بہت زیادہ، تو انہوں نے بہرحال وہ بڑی کوشش کی کہ وہ معاملہ جو ہے آصف زرداری کے گلے ڈالا جائے۔ وجہ یہ تھی کہ جی انہوں نے وکیل کر لیا تھا لطیف کھوسہ کو۔ پھر چودھری نثار کی مجھے شاندار یادگار تقریر یاد ہے کہ جی بلاول بھٹو کے جو اپنا سالگرہ کے کیک کا بل اور ایان علی کے ٹکٹ کی جو ادائیگی ہے وہ ایک اکاؤنٹ سے ہوئی ہے، وہ جو جعلی اکاؤنٹس والا معاملہ تھا، وہ جعلی اکاؤنٹس کا کیس بھی ظاہر ان کا ہی بنایا ہوا تھا نا، مسلم لیگ نون کے دور کا بنا ہوا تھا۔ تو اب آصف زرداری بن گئے صدر، ایان علی صاحبہ نے اپنے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر جو ایکس ہے اس پر انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس میں انہوں نے اپنا ایک ویڈیو شیئر کیا، کلپ شیئر کیا۔ شان جو ایکٹر ہیں جیو پر پروگرام کیا کرتے تھے، تو انہوں نے وہ جو ریپڈ فائر ہوتا ہے نا، ایک سوال صرف کسی شخصیت کا نام لیں اور آگے آپ جواب دیں، تو انہوں نے اسی سیگمنٹ میں سوال پوچھا آصف علی زرداری، تو اس پر وہ کہتے ہیں جی آصف زرداری قابل احترام ہے، ہمارے ملک کے صدر ہیں، ریاست کے سربراہ ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے پیار ان سے۔ تو وہ انہوں نے کلپ شیئر کیا اور پھر دوبارہ وہی اپنے الفاظ جو ہے اس پر انہوں نے لکھے اور کہا کہ جی وہ آصف زرداری جو ہے وہ قابل احترام ہے، ایک بار پھر وہ صدر بنے ہیں، ہم سب ان سے پیار کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ نیکسٹ کوسچن پلیز۔ اب ایان علی آ گئی مرد عام پر، اب ایک نیا کٹا کھلے گا، کٹا تو کوئی نہیں ہوتا، اوریجنل کٹا نہیں ہوگا، لیکن ایک نئی جو ہوتی ہے وہ کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اب دوبارہ آصف زرداری کو ملائن کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ ابھی تک آصف زرداری جب دوسری بار صدر بنے ہیں نا، تو کوئی ایک چیز بھی ان کے نیگیٹو نہیں چلی، چاہے وہ BBC ہو، چاہے وہ کوئی بھی پاکستانی میڈیا ہو، انٹرنیشنل میڈیا ہو، سب نے کہا کہ وہ صدر ہے جس نے اختیارات پارلیمنٹ کو دیے، جس نے جمہوریت کو مضبوط اور مستحکم کیا۔ تو وہی آصف زرداری کے متعلق اب اس طرح کی چیزیں اب ایان علی نے تو کر دی ہے، اور بعد میں اب وہ آصف زرداری صاحب سنبھالتے پھریں گے۔ اچھا جی، 9 رکنی کابینہ پیپلز پارٹی نے سندھ گورنمنٹ نے وہاں پر اناؤنس ہو گئی ہے،
اس میں جتنے بھی وزیر ہیں سب کے پورٹ فولیوز اناؤنس کر لیے گئے ہیں، کیونکہ اس ویڈیو میں یہ ٹائم ہو گیا مکمل۔ صبح کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جو اگلا مرحلہ ہوگا کابینہ کا، اس میں کون کون شامل ہو سکتے ہیں، اور ابھی جو سندھ کابینہ میں جو لوگ شامل ہوئے ہیں وہ کتنے مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔